ناظرین السلام علیکم، میں شاہد فضل، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ ہم کچھ جانیں۔ ہمارے پروگرام میں آج بہت ہی خاص مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مدینہ مرکز قریجی خاص کے امام و خطیب مولانا و مفتی وسیم احمد صاحب، جن کے خطاب پورے قریجی بلکہ پورے علاقے میں مشہور ہیں اور دور دور سے لوگ ان کے خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوانوں میں ان کے خطاب بہت ہی مقبول ہیں اور نوجوان ان کے خطاب کو پسند کرتے ہیں۔ اس وقت ایسے ہی خطیب کی ضرورت ہے جن کے بیانات سے نوجوان متاثر ہوں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں اپنے مہمان خصوصی مولانا و مفتی وسیم احمد قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی، میری سعادت مندی کی بات ہے کہ کسی دین کی نسبت سے میں کہیں پر موجود ہوں، یہ میری لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ مولانا، آج شب برات ہے۔ پورے ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بنگلہ دیش، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں ہر جگہ شب برات بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ شب برات کی فضیلت سے متعلق کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو شب برات سے متعلق جو حقائق ہیں اس کے بارے میں علم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک شب برات کی فضیلت کا تعلق ہے تو دیکھیے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی فضیلت بے اصل اور بے بنیاد نہیں ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت جو ہے ثابت ہے۔ البتہ بعض روایات جو ہیں اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن جب کسی روایت کی تائید جو ہے دیگر روایات سے ہو جاتی ہے تو فقہ اور محدثین اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اب وہ روایت ضعیف نہیں رہتی۔ لہذا جہاں تک اس رات کی فضیلت کا تعلق ہے تو یہ ایک عبادت والی رات ہے اور ایک اہم ترین رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات میں جو نظام بنایا، جیسے دن کا نظام ہے، رات کا نظام ہے اور بہت سارے نظاموں کو اس کائنات کے ساتھ جوڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راتوں کا نظام بنایا اس میں 4 عظیم راتیں رکھی ہیں جو فضیلت والی راتیں ہیں۔ تو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک تو عیدین والی رات ہوتی ہے، وہ بڑی فضیلت والی رات ہوتی ہے، اور ہر جمعہ کے دن آنے سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری رات جو فضیلت والی ہے اسلام کے اندر، وہ یہ شب برات، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک رات ہے شب قدر جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں آتی ہے۔ تو یہ جو 15ویں شعبان ہے اس کے تعلق سے جو احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ کس حدیث سے یہ رمضان کی شب برات کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے؟ جی، اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ ہے جس میں جو ہے لیلۃ النصف من شعبان کا ذکر آیا ہے کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی شب، اس تعلق سے یہ اس کی فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً یہ اس کو بجٹ والی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں آنے والے 1 سال کا انسانوں کا بجٹ تیار ہوتا ہے۔ جس طرح سے آج دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر حکومتیں کام کر رہی ہیں اور ہر سال اپنا وہ بجٹ پیش کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، اور انسانوں کے حق میں اور آنے والے سال میں ان کے لیے کیا کیا نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، کیا ان کو فائدے دیے جائیں گے، کہاں ان کے لیے کچھ گھٹایا جائے گا، کہاں بڑھایا جائے گا، وہ ساری چیزیں وہ اس بجٹ میں ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس رات میں انسانوں کا بجٹ فرشتوں کے ذریعے سے تیار کراتے ہیں
کہ اب آنے والا جو سال ہے اس میں کس انسان کو جو ہے موت دینی ہے، کس انسان کو جو ہے بیماری دینی ہے، کس انسان کو بیماری سے شفا دینی ہے، کس انسان کو بیماری کے قریب لے جا کر بالکل جب وہ موت کے قریب پہنچ جائے دوبارہ سے اس کو نئی زندگی عطا کرنی ہے۔ اسی طرح آنے والے سال میں کتنے نئے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے، وہ سب اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی مولانا نے بتایا کہ اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو مستقبل میں اگلے سال جو آنے والا ہے اس میں ہم اپنی تقدیر کو آگے پیچھے بھی کرا سکتے ہیں، اپنی مصیبت کو ختم کرا کے اپنے لیے بہترین چیزیں یا اپنی ضروریات کی چیزیں یا اپنے ثواب اور جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں اس کو حل کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، عام طور سے شب برات پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور نوافل اور ذکر و اذکار مسجد ہی میں کرتے ہیں، تو مسجد میں کرنا زیادہ افضل ہے یا گھر پر اگر ذکر و اذکار کریں تو وہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے، یہ عبادت سے جڑا ہوا سوال ہے، اور جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عبادت ہمیں کس جگہ کرنی ہے، کس وقت میں کرنی ہے، اور کن لوگوں سے پوچھ کر کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑے اہم سوالات ہیں تینوں، کہ ہمیں عبادت کس جگہ کرنی ہے، اس لیے کہ جگہ بدلنے سے عبادت کا اجر اور ثواب وہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جب وقت بدلتا ہے تو پھر اس وقت کے بدلنے سے بھی جو ہے عبادت کا اجر و ثواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور عبادت ہمیں کن سے پوچھ کر کرنی ہے، یہ تیسرا اہم سوال ہے، اس لیے کہ عبادت اب آج کل ہم نوجوان طبقے کو دیکھیں تو وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ سے بہت زیادہ جڑ چکا ہے اور جڑا ہوا ہے، اور جہاں کسی بھی نوجوان کے پاس میں یا کسی بھی شخص کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ یا دیگر ویب سائٹس کے ذریعے سے کوئی بات پہنچتی ہے، حدیث پہنچتی ہے یا کوئی اچھا پیغام پہنچتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے فارورڈ کرنا، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک غیر مناسب بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یہاں کے مقامی جو بہترین علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے پاس جائیں اور اس بات کی تحقیق کرائیں۔ آیا جس بات کو ہم آگے شیئر کر رہے ہیں یا جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست ہے یا نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی رافضی کی پھیلائی ہوئی حدیث ہو یا کسی نے جو ہے من گڑت حدیث جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر جاری کر دیا ہو اور امت میں بگاڑ اور امت کو صحیح عمل سے دور کرنے کے لیے کسی ایسے عمل کو جاری کر دیا ہو۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم لا یضلونکم ولا یفتنونکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں آپ دیکھیں گے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ بعض جھوٹے، فریبی، دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، اور وہ آپ کو ایسی ایسی حدیثیں لا کر سنائیں گے کہ جن کو تم نے تو کیا، تمہارے باپ داداؤں نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، ایسی حدیثیں لا کر سنائیں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں اس موقع پر کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے اور ان سے بچنا ہے اور ان کو اپنے آپ سے، اپنے پاس سے دور کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آ کر اور بغیر تحقیق، غیر تحقیق شدہ حدیث یا کسی بات کو آپ جو ہے پڑھ کر، سن کر، آگے شیئر کر کر کہیں ایسا نہ ہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان کی باتوں میں آ کر یا ان کی اس چال کی وجہ سے، اس غلط حرکت کی وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم
ہر عمل کے تعلق سے جو ہے اہل علم سے جا کر پوچھے. اس کا دیکھیے حدیث قرآن مجید میں اس کا حکم بھی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر کسی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے, تو تم کو چاہیے کہ آپ جو ہے اہل علم سے جا کے معلوم کریں. تو ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں یا ہمارے رہبر ہیں علم کے اعتبار سے یا سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے, وہ ہمارے علماء ہیں. ہمیں علماء سے جو ہے رابطہ قائم کرنا چاہیے ایسے موقع پر. شب برات کے موقع پر بعض لوگ حلوے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں, تو حلوہ وغیرہ کہاں سے ثابت ہے یا کیسے اس کی روایت آ گئی ہے, اس کے اوپر ذرا. یہ دیکھیے آج موجودہ زمانے کے اعتبار سے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے بہت سے افراد بعض بدعات اور خرافات میں ملوث ہو گئے. تو جہاں تک شب برات اور حلوے کا تعلق ہے, تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات یہ جو ہے ایک فضیلت والی رات ہے. اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جاتا. بڑے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس کی جو ہے فضیلت ثابت ہے, تو اس کی فضیلت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اب جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انسانوں کی ایک بڑی آبادی کی مغفرت فرماتے ہیں, ان کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا شب برات, تو یہ شب جو ہے اس کے معنی رات کے ہیں, برات معنی بری ہونے کی, خلاصی پانے کے, چھٹکارا پانے کے, یعنی کہ ایک طرح سے گناہوں سے پاک ہونے والی رات ہے, ایک طرح سے گناہوں سے چھٹکارا پانے والی رات ہے اور گناہوں کی مغفرت کرانے والی رات ہے. لہذا اس رات کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب ایک جو ہے نا وہ قبیلہ ہے, تو وہ بکریوں کو پالا کرتے تھے, اور ان کے یہاں ظاہر سی بات ہے بکریوں کی تعداد اور بکریوں کے ریوڑ کی تعداد ان کے یہاں زیادہ ہوتی ہوگی. اسی لیے نبی نے جو ہے ان کی مثال دی کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. اب جب یہ رات آتی ہے تو جب شیطان کے علم میں یہ بات آئی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرمائیں گے, اب شیطان ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اہم مسئلہ ہوتا ہے یا انسان کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے جاتا ہے, تو اس موقع پر شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا دینا چاہتا ہے. اب شیطان نے یہ کوشش کی کہ یہاں بھی میں اپنا حصہ لگا دوں, لہٰذا اس نے جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے اس طرف سے ہٹا کر جو ہے حلوے مانڈے کی طرف لگا دیا کہ اپنا حلوہ بنایا جائے, میٹھے پکوان پکائے جائے اور اس کو جو ہے بانٹا جائے, کھایا جائے. یاد رکھیے حلوہ پکانا کوئی ناجائز نہیں ہے. جیسے عام دنوں میں ہم بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, دوسرے کو کھلا رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس خاص موقع سے جو ہے اس کو خاص کر دینا کہ نہیں شب برات میں جو ہے حلوہ بنانا ضروری ہے اور اس کا بانٹنا اور دوسروں تک پہنچانا, اور آج ہی کے دن جو ہے غریبوں تک پہنچانا ضروری سمجھا جائے. یعنی شیطان نے ان لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کے حلوے کی طرف موڑ دیا ہے. جی, شیطان نے اصل مقصد سے ان کو ہٹا دیا ہے. جی جی جی. اچھا, اور قبرستان پر لوگ جاتے ہیں, خاص طور سے جوک در جوک لوگ جاتے ہیں, بڑے جوش و خروش کے ساتھ گروپ بنا کے جاتے ہیں, اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس قبرستان پر, اس قبرستان پر, اس قبرستان پر, یعنی جتنی قبرستان ہے سب پر جاتے ہیں. تو کیا اس طرح کا بھی کچھ حدیث وغیرہ سے مفہوم ملتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک قبرستان جانے کا تعلق ہے وہ بھی اس رات میں, تو اس تعلق سے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے. روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر اس رات میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں. جی. اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اس کا اہتمام کیا ہو اور ہر آنے والی 15ویں شعبان کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہو. ایسا نہیں ہے. یعنی ایک مرتبہ اگر کوئی چلا جائے تو سنت پر تو عمل ہو جائے گا. بالکل, نبی کی اتباع ہو جائے گی. اور اگر ایک ماحول بنا دیا جائے, ایک طرح سے
जोश व खरोश के साथ वहाँ चिरागा किया जाए, झंडी लगाया जाए, वहाँ पर बिरयानी, कुरमे और शरबत वगैरह बांटे जाएं। इस तरह ये शरीयत से तो मुख्तलिफ लग रहा है। देखिए, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो तफ़सीर मारिफ़ुल कुरान के मुसन्निफ़ भी हैं, वो एक बड़ी अहम बात बयान फरमाते थे। वो कहते थे कि देखिए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उनकी बात को उसी हैसियत से समझना और जानना और अमल में लाना चाहिए जो हैसियत उसकी शरीयत ने बयान की है जी। अब हदीस मुबारक में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में अपनी हयात तय्यबा के अंदर सिर्फ एक मरतबा तशरीफ़ ले गए, तो वो भी गालिबन बिल्कुल तन्हाई में, कोई साथ नहीं था जी। तो अगर कोई अपनी ज़िंदगी में ये सोच कर कि यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस रात में जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए थे, कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, तो वो अपनी ज़िंदगी में अगर एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की नीयत से चला जाएगा तो इंशाअल्लाह 22 अजर व सवाब होगा और उसको इसका अजर मिलेगा। लेकिन इसको ज़रूरी समझ लेना कि नहीं हर शब बारात में हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, और फिर आज जो कब्रिस्तान जाने का जो मिजाज बन चुका है उम्मत के बाज़ अफराद का, और जो एक माहौल बनता चला जा रहा है, और बड़े क्या छोटे क्या नौजवान क्या, हम उनको देख रहे हैं कि वो नौजवान टोलियों की शक्ल में जोक दर जोक जो है कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, और बड़ी बाज़ जगह जो है बड़ा चिरागा किया जाता है, कब्रिस्तान को जो है बड़ा सजाया जाता है, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चिरागों से जो है उसको रोशन किया जाता है, कब्रों पर जो है रोशनियाँ जलाई जाती हैं, वहाँ अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरीके से चादरें और दीगर किस्म के चढ़ावे, ये सारी चीज़ें होती है। याद रखिए, इसकी शरीयत में कोई जगह मौजूद नहीं है, ये शरीयत से साबित नहीं है। और आम दिनों की बात देखें कि बाज़े लोग आम दिनों में, एक मौके की बात मैं बताऊँ आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जो है कब्रिस्तान जाने से, कब्रों की ज़ियारत से ही मना फरमा दिया था, लेकिन फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ज़ियारत की इजाज़त दे दी कि मर्द जो है कब्र की ज़ियारत के लिए और बुज़ुर्गों की कब्र के लिए, अपने आबा अजदाद की कब्र पे ज़ियारत के लिए और इसाले सवाब के लिए जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आज हम देखते क्या है कि बाज़ उम्मत के अफराद जो है वो अपनी फैमिलियों के साथ में, बीवी बच्चों के साथ में, बहन के साथ में, वो जो है वहाँ जाते हैं कब्रिस्तान पर। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस ताल्लुक़ से वईद मौजूद है। हदीस मुबारक में आता है, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुव्विरातिल क़ुबूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन ज़ियारत करने वालों पर, उन कब्रों की ज़ियारत करने वालों पर लानत फरमाई, वल्मुत्तखिदीन अलैहा मसाजिद वसुर, जो वहाँ पर जाके चिरागा करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और दीगर किस्म के फजूल काम करते हैं, जैसा कि मोमबत्तियाँ जलाना, अगरबत्तियाँ जलाना, ये सब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के ख़िलाफ़ है। हमारी कौम को और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चाहिए कि वो इस बदफ़ेल से जो है तौबा करें, और ये आज की रात जो है तौबा वाली रात है। हम इस रात में जो है अल्लाह से अपने हक़ में बेहतरीन फ़ैसले कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये होती थी कि मैं इस रात में इबादत करूं और आइंदा अगले रोज़ का जो है अगले दिन का रोज़ा रखूं। अच्छा, यहाँ पर ख़ास तौर से दिल्ली में शब बारात के मौके पर बहुत सारे लोग तो इबादत में मसरूफ़ होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जिनको जो अब इबादत करनी है घर पर कर रहे हों या मस्जिद में जाके कर रहे हों या किसी प्रोग्राम में बैठ के किसी उलमा की तकरीर सुन रहे हों। लेकिन हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो बाइक लेके सड़कों पर आ जाता है और कभी जाओ मस्जिद, कभी निज़ामुद्दीन, कभी ओखला, कभी सीलमपुर, और सड़कों पर इस तरह बाइक दौड़ाते हैं, ना वहाँ पर रेड लाइट का ख्याल करते हैं, ना सड़कों पर आमदोरफ्त के जो रूल्स हैं उसका ख्याल रखते हैं। ये तो पूरे डिसिप्लिन को तहस नहस करना होता है एक तरह से। तो हमारे इस अजीम रात के अंदर, हमारे इस मुबारक रात के अंदर हमारे नौजवान बजाय सवाब कमाने के वो गुनाह कमाने लगते हैं। उनके बारे में इसको
اس پر کیسے ہم قابو پائیں یا ان نوجوانوں کو کیسے روکا جائے، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ آپ کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور موقع کے حساب سے جو اس وقت کے ماحول میں، جو اس وقت معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اور جس طرح سے نوجوان اس رات کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بہت اہم سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے ابھی جو پچھلے سوال کے تعلق سے، اس میں جواب کے تعلق سے بات چل رہی تھی، میں اس بات کو تھوڑا سا پورا کر دوں کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ روز کا جو روزہ رکھتے تھے، جہاں تک اس روزے کی حیثیت اور حقیقت کا تعلق ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس روزے کا تعلق، اس کو سنت کہنا مناسب نہیں ہے۔ جی کیوں؟ کیونکہ ایک ضعیف روایت میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، وہ ضعیف روایت ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہی ہے تو 2 وجہ سے رکھے۔ اب جب 2 وجہ جمع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے فضیلت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اور یہ بات مشہور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے مہینہ گزرا ہے رجب کا مہینہ، اس مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بارے میں فرمایا وشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ 15ویں شعبان ہے، اور اس کے بعد اگلے دن کا جو روزہ ہے، جہاں تک اس مہینے کا تعلق ہے، تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کی جو 28ویں تاریخ ہے، 29ویں تاریخ ہے، یعنی 27ویں تاریخ تک، 27ویں شعبان تک جو ہے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہر دن فضیلت والا اس مہینے کے اندر، کسی بھی دن روزہ رکھا جائے، ہر دن فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ ایک تو روزہ رکھیں آئندہ دن کا 15ویں شعبان کا، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا روزہ ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طرز زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے ایام 20 کے روزوں کا۔ آپ ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 ان تاریخوں میں جو ہے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ایام 20 کی تاریخ کے اعتبار سے یہ تیسرا دن بیٹھ رہا ہے، 15ویں تاریخ ہے تو ایام 20 کا تیسرا دن ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر روزہ رکھیں کہ ایک تو ایام 20 کا بھی دن اس میں آ گیا ہے، دوسرے یہ شعبان کے مہینے کا دن ہے، تو اس حیثیت سے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ رہی بات ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہ جو آج کل نوجوان ہڑدنگ بازی کرتے ہیں اور اس طرح سے، دیکھیے شرعی اعتبار سے اور ملک کے قوانین کے اعتبار سے یہ غیر درست عمل ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں، یہ رات ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں، جو قیمتی اوقات ہیں، قیمتی راتیں ہیں، قیمتی دن ہیں اور قیمتی ساعت اور گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع کر دیتے ہیں اور فضول کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس رات میں ہڑدنگ بازی سے باز آئیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے اسلام کے اوپر کوئی دھبا لگتا نظر آئے۔ یاد رکھیے یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ٹھیک طور سے اس رات کو انجام دیں۔ اگر کوئی اس میں عبادت صحیح طور سے چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اگر وہ کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی جو ہے تھکا ہوا ہے یا کسی کو جو ہے تھکان محسوس ہو رہی ہے، وہ پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جو ہے اپنا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح میں پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، کسی فضول کام میں مشغول نہ ہو۔ اور اگر آپ جو ہے جاگ کر کچھ وقت عبادت کے لیے کچھ لمحے نکال سکتے ہیں تو یہ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت جو ہے اپنا نکال کر کچھ لمحے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور اس کے اندر جو ہے اللہ سے دعا کریں اور ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں،
ایک اور میں آپ کو ایک مزید بات بتلا دوں کہ بعض لوگوں کو آج دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے بعض لوگ جو نوافل پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفلیں پڑھیں، لیکن بعض لوگ بعضی نمازیں اس طور پر پڑھتے ہیں کہ بھئی 2 رکعت ہمیں اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں. یاد رکھیے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم عام دنوں میں جس طرح سے عبادت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس رات میں بھی کرنا چاہیے. اور نفل پڑھنے کا جو بہترین میں نے ابھی شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے عبادت کے موقع پر کہ عبادت کا وقت کیا ہے، عبادت کس جگہ کرنی ہے، کن سے پوچھ کر کرنی ہے. تو عبادت کے وقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس وقت کر رہے ہیں. دوسری یہ کہ عبادت ہم کس جگہ کر رہے ہیں. جہاں تک نفل کا تعلق ہے تو وہ ایک طرح سے جو ہے تنہائی اس میں مقصود ہوتی ہے، ایک طرح سے اس میں بس بندہ اور اس کا رب ہونا چاہیے. اور یہ عبادت جو ہے افضل وہ اپنے گھر کے اندر ہے. ہاں جس کے پاس تھوڑی سی تنگی ہے، وہ کرائے کے روم پر یا اس طرح سے رہتا ہے، وہاں پہ تنگی ہے، وہاں نہیں پڑھ پا رہا، کوئی حرج کی بات نہیں، مسجد میں جا کر عبادت کر سکتا ہے. لیکن افضل جو ہے تنہائی مقصود ہے، اور تنہائی میں اپنے گھر پر ہی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اسی طرح سے جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان مولانا و مفتی وسیم احمد قاسمی صاحب، امام و خطیب کھریجی مدینہ مرکز مسجد کے امام و خطیب ہیں. ان کا انٹرویو آپ نے سنا. انہوں نے شب برات کے تعلق سے بہت ہی قیمتی بات ہم لوگوں کے سامنے رکھی. امید ہے کہ میں بھی اور آپ سبھی حضرات اس پر عمل کریں گے. میں نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا کہ اس شب برات کے موقع پر بجائے ثواب کمانے کے ہم اپنی بعض کچھ حرکتوں کی وجہ سے گناہ کما لیتے ہیں یا گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس سے پرہیز کریں. اگر ثواب نہیں کما سکتے تو کم سے کم گناہ بھی نہ کمائیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام آؤ ہم کچھ سیکھیں میں اگلے ایپیسوڈ میں کسی خاص مہمان کے ساتھ تشریف لائیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.